السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج کے اس لائیو درس میں جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ دجال کی حقیقت اور اس کے فتنے سے بچنے کے طریقہ کار کے بارے میں۔ میرے دوستو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی کئی نشانیاں بتلائی ہیں، اور انہی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے دجال کا ظہور۔ اللہ تعالیٰ اس دجال کے ظہور کے ذریعے سے لوگوں کو آزمائش میں ڈالے گا، اور اسے کچھ ایسے انوکھے امور عطا کرے گا جس کی وجہ سے اکثر اور بیشتر لوگ دھوکے میں پڑ جائیں گے، فتنے میں پڑ جائیں گے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہے، اس کی جہنم جنت ہے اور جنت جہنم ہے۔ تو دجال کا فتنہ یہ حق ہے، دجال کا جو خروج ہے، ظہور ہے، وہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث ہے، ما من نبی الا وقد انذر امته الاعور الكذاب الا انه اعور وان ربكم عز وجل ليس باعور مكتوب بين عينيه کافر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی نبی آیا اس نے اپنی امت کو جھوٹے کانے دجال سے ضرور ڈرایا۔ خبردار وہ دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں۔ اس دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را یعنی کفر لکھا ہوا ہوگا، کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اسی طرح سے دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین خلق آدم الی قیام الساعہ خلق اکبر من الدجال، اخرجہ مسلم۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم کے حوالے سے ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے برپا ہونے تک دجال کے فتنے سے زیادہ بڑا اور زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث بھی صحیح مسلم کے حوالے سے، کہ الدجال اعور العین الیسری جفال الشعر معه جنت ونار فنارہ جنہ وجنتہ نار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال بائیں آنکھ کا کانا ہے، زیادہ بالوں والا ہے، اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہے، اس کی جہنم جنت ہے اور جنت جہنم۔ تو دجال کا خروج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ دجال کا فتنہ یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ دجال اندھا ہوگا، اس کے آنکھوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوگا، اس کے ساتھ کچھ انوکھے امور ہوں گے جس سے لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے۔ لیکن اس کے فتنے سے بچنے کا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے فتنے سے، اس کے مکر و فریب سے، اس کی چال سے، اس کے دجل سے بچنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ انہیں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب ہم نماز میں تشہد میں بیٹھیں تو یہ دعا ضرور پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص تشہد میں بیٹھے تو اسے چاہیے کہ 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے۔ اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں یا تیری پناہ میں آتا ہوں جہنم کے عذاب سے۔ دوسری چیز، اور قبر کے عذاب سے۔ تیسری چیز، اور جینے اور مرنے کے فتنے سے۔ اور چوتھی چیز، مسیح دجال کے فتنے سے۔ تو یہ دعا ہمیں تشہد میں پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ ہم دجال کے فتنے سے، دجال کے مکر و فریب سے، دجال کے چال سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ اسی طرح سے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حفظ 10 آیات من اول سورة الکہف عصم من فتنة الدجال، اخرجہ مسلم۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم کے حوالے سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کیا، پڑھنے کا ذکر نہیں، یاد کرنے کا ذکر ہے کہ من حفظ 10 آیات من اول سورة الکہف، کہ جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کیا، عصم من فتنة الدجال، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو گیا۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلا طریقہ کار ہے کہ آدمی تشہد میں
اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال، یہ دعا پڑھتا رہے۔ اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کر لے، جو ایسا کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح سے تیسری چیز یا تیسرا طریقہ کار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جیسا کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ من سمع بالدجال فلینع عنہ فواللہ ان الرجل لیأتیہ وهو یحسب انہ مؤمن فیتبعہ مما یبعث به من الشبہات، رواہ ابو داود وصححہ الالبانی۔ یہ حدیث سنن ابو داود کے حوالے سے ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص دجال کے متعلق سنے تو اس سے دور رہے، دجال کے بارے میں جو شخص سنے وہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، آدمی اس کے پاس اس حال میں آئے گا کہ اسے صاحب ایمان سمجھ رہا ہوگا، پھر ان مشتبہ چیزوں کی جن کے ساتھ دجال اٹھایا جائے گا یا دجال کو بھیجا جائے گا، وہ اس کی پیروی کر بیٹھے گا، اتباع کر بیٹھے گا۔ تو میرے دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ دجال کا فتنہ یا دجال کا ظہور یہ برحق ہے، قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ دجال کو ہر نبی نے دجال سے اپنی امت کو ڈرایا ہے، اور قیامت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر کے قیامت تک سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ وہ کانا ہوگا، اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہے، اس کی جہنم جنت ہے اور جنت جہنم ہے، اور اس کے فتنے سے بچنے کا جو طریقہ ہے تشہد میں دعا پڑھنا، اور اسی طرح سے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کرنا، اور اسی طرح سے اس سے دور رہنا۔ جو آدمی دجال کے بارے میں سنے تو اس سے دور بھاگے، اس سے دور رہے، اس کے قریب نہ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی تمام فتنوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیرا واحسن الیکم۔